کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. السلام علیکم حجر. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ ارسلان نام ہے میرا. ارسلان بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ سر میں انگلینڈ سے آیا ہوں. وہ ادھر سے کدھر سے ادھر پنڈی سے آیا ہوں. پنڈی سے آئے ہیں. جی. یہ بتائیں کہ آپ کی جو سابقہ فیملی بیک گراؤنڈ تھی مذہبی, وہ کون سا مکتبہ فکر تھا جس سے آپ تعلق رکھتے تھے؟ دیکھیں ہم لوگ صرف ایک ہی چیز کو جانتے ہیں, اور وہ شروع سے لے کر ابھی تک یہی تھا کہ فرقے بازی میں ہم لوگ شروع سے ہی نہیں پڑھے ہیں. یہ الحمدللہ اللہ کا ایک کرم نوازی ہے. ہاں یہ ہے کہ ہم لوگ کو اتنا پتہ تھا کہ ہم لوگ اہل سنت والجماعت کے لائے جاتے تھے. ہاں ٹھیک ہے, اہل سنت, ہاں ٹھیک ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ انجینئر صاحب کا تعارف کیسے ہوا؟ سر ان کا تعارف ہوا یوٹیوب کے ذریعے. اچھا. کچھ ویڈیوز ایسی آتی تھیں جو ہم لوگ دیکھتے تھے, پھر میں میری وائف ہم لوگوں نے ان چیزوں کو دیکھنا شروع کیا. کافی اس چیز سے ہم لوگوں کی یہ کہاں کی؟ انگلینڈ کی بات؟ انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں. اچھا. پاکستان سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. صحیح ہے. 19 سال کی عمر میں انگلینڈ چلا گیا تھا. آج میری 40 سال عمر ہے. ٹھیک ہے, تو میں وہیں پہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, آج آنے کا مقصد بھی اسپیشل پہلی دفعہ ادھر یہی ہے کہ ان سے ملاقات ہو جائے. ٹھیک ہے, اور ان کو یہ میں پرسنلی خوش اس چیز پہ ہوں کہ ان کی وجہ سے اللہ پاک نے دیکھو سبب سے سارا کچھ جوڑا پر. اس وجہ سے میرا یہ ہوا کہ میرے گھر میں میری والدہ, میرے بھائی, میری وائف, میرے بچے ہم نماز پڑھنا شروع ہو گئے, دین کی طرف آ گئے الحمدللہ. اور سب سے بڑی بات ہے کہ میں وہ انسان تھا جو نماز نہیں پڑھتا تھا, نماز پڑھنی شروع کر دی باجماعت. ٹھیک ہے, سوتا اس لیے نہیں ہوں صبح کہ فجر مس نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, فکر ہوتی ہے ایک نماز کے بعد دوسری کی. اور اب یہ آیا کہ میں خود بھی کوشش کرتا ہوں اپنی فیملی میں لوگوں کو اس کی طرف لے کے آتا ہوں, تبلیغ کرتا ہوں, اپنے دوستوں کو کہتا ہوں, سب کو کہتا ہوں کہ آؤ اس طرف آؤ, یہ چیز دیکھو. باقی یہ جو میری لائف کے اوپر اس چیز کا اثر پڑا ہے نا, یہ بہت 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 زیادہ پازیٹیو گہرا اثر پڑا ہے اس میں میرے گھر والوں پہ بھی, سب پہ. ایون کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو میری والدہ سنتی ہیں, ہر ٹائم یہی چل رہا ہوتا ہے میرے گھر میں. میرے بچے تک یہ چیزیں سن رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں. ابھی تو اس طرح کی حالت ہوگی ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی بات ہوتی ہے, تو سب سے پہلے اس کو نا دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے یہ اس چیز پہ انجینئر صاحب نے کوئی بات بولی ہے, اس پہ ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے, شریعت کیا کہہ رہی ہے, اس حساب سے کر لو. یعنی یہ چیز اتنی زیادہ میں نے اپنے گھر میں انوالو کر دی ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں آپ کے اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا بھی جو ہے نا, اس میں بھی یہ چیز کو اڈاپٹ کیا جا چکا ہے ابھی تک. اچھا یہ بتائیں, جب آپ نے انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا, کون سی ایسی باتیں تھی جو اٹریکٹ کر گئی, آپ کو لگا یار یہ بندہ؟ سر وہ بندہ سچ ہے, حق کی بات کرتا ہے اور دین کی بات کرتا ہے اور شریعت کی بات کرتا ہے. تو جو چیز قرآن و سنت سے آ رہی ہے نا, جس جو ریفرنسز بھی دے رہا ہے, سب کچھ دے رہا ہے, تو اس چیز کو جب میں خود پڑھتا ہوں نا, میں نے خود قرآن ان کے کہنے پہ ترجمے سے سارا پڑھا ہے, اور مجھے خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز یہ ہے, ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. تو وہ میرے خیال میں یہ چیز کو تو 100% سپورٹ کرتا ہوں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ حق بات کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ صرف قرآن اور سنت کی بات کر رہے ہیں. اور یہ میں نے خود پڑھ لیا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نہیں پڑھا اور میں صرف ان کی اس بات پہ کو فالو کر کے چل رہا ہوں. نہیں, میں نے پڑھا ہے الحمدللہ. میرے گھر میں میری وائف, میرے بچے بھی پڑھ رہے ہیں اور پڑھ لیا انہوں نے بھی. زبردست. اچھا یہ بتائیں کہ انجینئر صاحب کو جب آپ نے سننا شروع کیا تو کوئی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا, دوست احباب فیملی آگے پیچھے لوگ کہتے ہیں؟ بالکل نہیں, ہم لوگ بادر ہی نہیں کرتے. نہیں, کوئی کہتا رہے. اچھا, بات حق کی ہوگی, حق کی بات ہے, صحیح بات ہے, سیدھی بات ہے. جو بات صحیح ہے جو دل کو لگی, جو شریعت اور قرآن سنت نے بتا دی یہ ہے, وہی بات وہ بندہ کر رہا ہے. تو اس سے اگر کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ ہمیشہ زیادہ تر تو لوگ یہی کہتے ہیں, ہمیں تو نیگیٹو تعارف ہوا, وہ کہتے ہیں جس کو نہیں سننا رہی. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ بندہ حق کی بات کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, سچ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا, کہ اس میں کوئی اپنی سٹوری تو نہیں ہے نا, وہ اس نے صاحب بتا دی. اور میں جس انسان نے خود پڑھ لیا اور جب اس کو کمپیئر کرتا ہوں میں, تو مجھے سمجھ آتی ہے یہ بندہ ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہا ہے.
جو وہ وہی کہہ رہا ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہے. بے شک. تو بس اس چیز کی طرف سے مجھے کوئی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. زبردست. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ نے انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا, کوئی یہ لیکچر یاد ہے آپ کو جو آپ کو سب سے پہلا انجینئر صاحب کی جو ایسا لیکچر تھا جو آپ کو صحیح ہٹ کیا, وہ کون سی باتیں تھیں؟ نماز کہ نماز کی 17 رکھتے ہیں. ہم لوگوں کو تو بتایا جاتا ہے جی یہ وہ جو ایک چیز میرے ذہن میں بیٹھی ہے نا, اس وجہ سے میں نماز کی طرف قائل ہوں, اور اپنے بچوں کو بھی کہ ایٹ لیسٹ فرض پڑھ لو, پڑھو تو صحیح, آؤ تو صحیح, ہاں پھر آگے چلتے جاؤ گے. یہ بات ہے. اچھا جب نماز کا پتہ چل گیا تو پھر نماز کا طریقہ بھی آپ نے دیکھا کہ کون نماز کا طریقہ بھی دیکھا, پھر سارا کچھ جس طرح سنت طریقہ بتایا, کس طرح ہاتھ باندھنے ہیں, کس طرح رفع یدین کرنی. پہلے میں رفع یدین نہیں کرتا تھا, بالکل بھی نہیں کرتا تھا, پتہ نہیں تھا. ظاہری بات ہے. تو جب سے رفع یدین شروع کی ہے اپنی انگلینڈ میں مسجد میں, جو بریلویوں کی مسجد ہے, دیوبندیوں کی مسجد ہے, وہاں جا کے ٹکا کے کھڑا ہو کے مسجد جمعہ میں ایسے رفع یدین کرتا ہوں, میری شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا وہاں پہ, کسی کی کوئی جرت نہیں ہے, کوئی کہہ کے تو دیکھے. تو وہ وہاں پہ سیدھا ایسے, کیونکہ وہاں پہ مولوی یہ بھی کہتا ہے کہ جب میں خطبہ دے رہا ہوں, خطبے سے پہلے کی بات ہے, ابھی 2 اذانیں دیتے ہیں جو جمعے کی, تو اس میں مسجد میں آپ آئے ہو, آتے ساتھ آپ نے سنت پڑھی, وہ کہتے ہیں جی سنتوں کا ہم ٹائم آپ کو دیں گے. میں تو جاتا ہوں, جا کے کھڑا ہے سیدھا ایسے سامنے دنکے کی چوٹ پہ رفع یدین کے ساتھ ان کے, میں تو کر دیتا ہوں. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں مجھے, حالانکہ میں ریگولر اس مسجد میں, میرے گھر کے بالکل سامنے مسجد ہے, میں آتا جاتا رہتا ہوں, لیکن کوئی بادر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کہہ بھی نہیں سکتا کوئی کچھ. وہاں پہ ہاں, اور یہاں پہ بھی میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو میں رفع یدین کے ساتھ کرتا ہوں. کوئی دیکھتا ہے دیکھے, نہیں دیکھتا نہ دیکھے, کوئی اتنا نہیں ہے. جب کوئی بات کرے گا پھر اس سے میں خود بات کر لوں گا کہ دین کیا کہہ رہا ہے اور تو کیا کہہ رہا ہے. صحیح بات. کتنی ایک واقعہ میرے ساتھ مسجد میں ادھر ہوا. جی بتائیں. تو وہاں پہ میرے ساتھ بندہ کھڑا, اب آپ نے جیکٹ پہنی ہے, آپ نماز کے لیے کھڑے ہو, نماز پڑھ رہے ہو, تو ان کو سن کے ان کی چیزوں کو دماغ میں بٹھا کے, اب اس نے ایک سوال میرے سے صرف ایک بات صرف اتنی کی کہ جی آپ نا نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہو یہاں پہ, رفع یدین کے ساتھ یہ کر رہے ہو, بات کر رہے ہو. اس سے پہلے اس نے مجھ سے یہ بات کی تھا, تو کیونکہ میں سنتے پڑھ رہا تھا اس کے ساتھ. اس کے بعد مجھے فرض میں کھڑا ہونے لگا, مجھے کہتا ہے کہ بھائی جان آپ یہ جیکٹ اتار دو. میں نے اس کو آگے سے کیا بات بول دی, اب وہ ایک چل رہا تھا میرے سے, میں کہا کدھر لکھا ہے کہ جیکٹ اتار کے نماز پڑھنی ہے. وہ بندہ شرمندہ ہو کے چپ کر کے اپنی نماز پڑھنے لگا, اور وہ رفع یدین کے ساتھ نہیں پڑھ رہا تھا, وہ جسٹ ایسے ہی نماز پڑھ رہا تھا. کیونکہ میں خود کہتا ہوں میں ریورٹ ہوا, ٹھیک ہے, مجھے تو نماز پڑھنا کا طریقہ نہیں پتا تھا. تو اللہ پاک ان کا بھلا کرے, اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت ڈالے, ان کے بچوں کی زندگی میں برکت ڈالے, کہ ان کے وسیلے سے کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں ایک ایسے ہی برکت آ گئی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب دین کی طرف چل پڑے, دین کی طرف چل. صحیح بات ہے, کوئی شک نہیں. جیسے فرسٹ ٹائم آیا بھیا. جی بھائی جان, چلیں جی, اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے. آج آپ کے استاد محترم سے انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی. بڑی مہربانی. اور ابھی آپ بیٹھیں, درس سنیں, ٹھیک ہے, تھوڑی دیر تک درس شروع ہونے والا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.
اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.